السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غزوہ تبوک کا واقعہ چل رہا تھا جس کی قسط نمبر 1 اور 2 ہو چکی ہیں، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب چلتے ہیں قسط نمبر 3 کی طرف۔ پچھلے قسط میں نے کہا تھا کہ اگلی قسط میں لشکر اسلام کی روانگی کا ذکر ہوگا۔ عرض ماہ رجب سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے 1 گھنٹے کی مسافت کے فاصلے پر ایک بستی ذی رواں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے کہ منافقین نے آ کر عرض کیا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر نماز ادا کریں تاکہ وہ مسجد بھی قابل تعظیم سمجھی جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سفر کی تیاری میں ہوں، مصروف ہوں، واپسی کے وقت دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر ثنی الوداع نامی پہاڑی پر معسکر قائم کیا اور محمد بن سلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا عامل مقرر فرمایا۔ منافقوں کا سردار اعظم عبداللہ بن ابی بھی مع اپنی جماعت کے شہر سے نکل کر ثنی الوداع پہاڑی کے نشیبی دامن میں خیمہ زن ہوا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ہمراہ چلنے پر آمادہ ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا منشا لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے سے روکنا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع لشکر آگے کو روانہ ہوئے تو منافقین عبداللہ بن ابی کے ہمراہ مدینہ کو واپس لوٹ آئے۔ بعض منافق اس عرض سے کہ مخبری کر کے عیسائیوں کو مدد پہنچائے، اسلامی لشکر میں شریک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ میں منافقوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ ان کو بار خاطر سمجھتے تھے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر برداشت نہ کر سکے، مسلح ہو کر مدینہ سے چل دیے اور مقام الجرف میں مدینہ سے کوس بھر کے فاصلے پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ منافقین نے میری نسبت ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، اس لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹے ہیں، میں نے اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے تم کو مدینہ میں چھوڑا تھا، تم واپس جاؤ، اور ان کی دل دہی کے لیے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پھر مدینہ کو واپس تشریف لے گئے۔ بعض صحابی جو کسی سستی یا غفلت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ نہ ہو سکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے اور راستے کی منزلوں میں شریک لشکر ہوتے گئے۔ بعض منافقین جو مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے شریک لشکر تھے، وہ راستے کی مختلف منزلوں سے جدا ہو کر واپس ہوتے رہے، مگر ان کی اس حرکت نامعقول کا مسلمانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حال سے کوئی تعرض نہ فرمایا اور جو راستے میں رہ گیا اس کے متعلق پرواہ نہ کی۔ راستہ میں قوم سمود کی تباہ شدہ بستیاں آئیں، اس علاقے کا نام حجر تھا۔ جب لشکر اسلام اس قلعہ اراضی میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے استغفار پڑھتے ہوئے جلدی گزر جاؤ اور یہاں کے کنوؤں کا پانی بھی نہ پیو۔ اسی علاقہ حجر کے حدود میں ایک شب قیام کرنا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص تنہا لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ شدہ بستیوں کے کنڈر کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا منہ چھپا لیا اور سواری کو مہمیز لگا کر تیز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ظالموں اور گنہگاروں کی بستی میں جاؤ تو دوڑتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے جاؤ کہ مبادا ہمیں بھی ایسی ہی مصیبت پیش نہ آ جائے۔